بھارت اور پاکستان کشیدگی کم کرنے اور جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کریں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی وزیر اعظم شہباز شریف اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے الگ الگ فون پر گفتگو۔ ترجمان محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کے مطابق مارکو روبیو نے کہا کہ پاکستان پہلگام حملے کی تحقیقات میں تعاون کرے۔ دونوں رہنماؤں نے عزم دہرایا کہ دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ بھارت کے ساتھ مل کر کشیدگی میں کمی لائے، براہ راست کمیونیکیشن بحال کریں اور جنوب ایشیا میں امن اور سیکیورٹی برقرار رکھیں۔ وزیر اعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے پہلگام واقعے سے پاکستان کو جوڑنے کی بھارتی کوششوں کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کیا۔ حقائق سامنے لانے کے لیے شفاف، قابل اعتماد اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے مطالبے کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالے کہ وہ ایسے اشتعال انگیز بیانات سے گریز کرے اور ذمہ داری سے کام لے۔ مارکو روبیو نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے دونوں فریقین کے مل کر کام جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان کی بھارت کو ایک بار پھر وارننگ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا، فوج الرٹ ہے، ہم چوکس ہیں، جنگ میں پہل نہیں کریں گے، لیکن اگر بھارت نے مہم جوئی کی تو پاکستان کا جواب سخت ہوگا۔ بھارت جان بوجھ کر حالات کشیدہ کر رہا ہے، خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر رہا ہے۔ کسی بھی کارروائی کا بھرپور جواب دیں گے، سارے اقدامات کر لیے، پاکستان کا جواب فیصلہ کن ہوگا۔ مسلح افواج کا واضح اور دو ٹوک اعلان۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، قوم متحد ہے، پاکستانی عوام اپنی خود مختاری اور سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ اگر بھارت نے فوجی تصادم کا راستہ چنا تو یہ اس کی چوائس ہوگی، اس کے بعد معاملہ کدھر جائے گا یہ پاکستان طے کرے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک مشیر قومی سلامتی مقرر۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو مشیر قومی سلامتی کا اضافی چارج دے دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ آج سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 252 روپے 63 پیسے فی لیٹر، ڈیزل کی نئی قیمت 256 روپے 64 پیسے فی لیٹر مقرر۔ رات 12 بجے کے بعد قیمتیں کم نہ کرنے پر اسلام آباد میں 3 پیٹرول پمپس مینیجر گرفتار۔ بھارت نے پاکستان کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ بھارتی حکومت نے پاکستان کے لیے فضائی بندش کا نوٹم جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق آج سے 23 مئی تک بھارتی فضائی حدود تمام پاکستانی طیاروں کے لیے بند رہیں گی۔ قومی ایئر لائن احتیاط کے طور پر پہلے ہی بھارتی فضائی حدود کا استعمال روک چکی ہے۔ اس سے پہلے بھارت کی جانب سے سنتاز معاہدہ معطل کرنے کے اعلان پر پاکستان نے بھارتی ایئر لائنز کے لیے اپنے فضائی حدود بند کر دیے تھے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ بھارت سیاسی بنیادوں پر اور غیر ذمہ دارانہ انداز سے انتہائی اشتعال انگیزی پر اترا ہوا ہے۔ بھارتی اشتعال انگیزی علاقائی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ عاصم افتخار نے OIC گروپ کے سفیروں کو جنوب ایشیا کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ OIC نے مطالبہ کیا کہ سفارتکاری کے ذریعے کشیدگی ختم کی جائے، مسائل کی جڑوں کو ختم کیا جائے، تنازع جموں کشمیر کا منصفانہ حل نکالا جائے۔ بھارت جو کارروائی کرے گا، پاکستان کا جواب اس سے بڑھ کر ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کر دیا، کہا کسی کو کچھ شک نہیں ہونا چاہیے، بھارت کو بھرپور جواب دیں گے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، حملے کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا، دوست ممالک چاہتے ہیں کہ جنگ کی صورتحال نہ بنے، شاید بھارت کو کچھ عقل آ جائے۔ غیر ملکی نیوز ایجنسی کے مطابق پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کا رابطہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں فوجی افسران نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزیوں کے معاملے پر بات کی۔ متحدہ عرب امارات کا بھی تنازعات کے پرامن حل پر زور۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی، دشمن کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ رات بھارتی فوج نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی، کیانی اور منڈل سیکٹر پر چھوٹے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ پاک فوج نے بھارتی پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ پاک فوج کے مؤثر جواب سے دشمن کی متعدد مورچے تباہ ہونے کی بھی اطلاعات۔
جارحانہ بھارتی عزائم کے پیش نظر سیالکوٹ، نارووال، ظفروال اور شکرگڑھ کے علاقوں میں پاک فوج کی جنگی مشقیں، چھوٹے بڑے جدید ہتھیاروں سمیت ٹینکس، توپ خانہ اور انفینٹری نے حصہ لیا۔ پاکستانی ایئر فورس کی مستعدی، بروقت کارروائی، مقبوضہ جموں کشمیر میں پیٹرولنگ کرنے والے بھارتی رافیل طیاروں کی فوری نشاندہی کر لی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ رات بھارتی ایئر فورس کے 4 جنگی جہازوں نے پیٹرولنگ کی۔ پاکستانی ایئر فورس کی بروقت کارروائی پر بھارتی رافیل طیارے واپس چلے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی افواج کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات جس خطرے کا اظہار کیا تھا وہ اب بھی برقرار ہے، مگر ہماری مسلح افواج مکمل طور پر تیار ہیں۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے عطا تارڑ نے کہا کہ گزشتہ رات بھارت نے تیاری کی تھی جس کی ہمارے پاس بہت معتبر، قابل بھروسہ اور مصدقہ اطلاعات موجود تھیں کہ بھارت کوئی بھی مہم جوئی کر سکتا ہے۔ بھارت کو پیغام دینا ضروری تھا کہ پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ بھارت نے پاکستان کے علاوہ امریکہ اور کینیڈا میں بھی دہشت گردی کو اسپانسر کیا۔ پاکستان کی جانب سے تحقیقات کی پیشکش کو تمام ممالک سراہ رہے ہیں، جس کے بعد بھارت شرمندگی اور خفت مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں موجودہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے علاقائی امن و قومی مفادات کے تحفظ کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ امریکی ناظم الامور نے کشیدگی میں کمی کے لیے امریکی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ابھرتی صورتحال کے پیش نظر دونوں ممالک سے رابطے میں رہے گا۔ پاک بھارت کشیدگی کم کرانے کے لیے عالمی برادری سرگرم۔ سعودی وزارت خارجہ کا کشیدگی سے گریز کرنے، تنازعات سفارتی سطح پر حل کرنے کا مشورہ۔ کویت کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک تحمل اور برداشت کا دامن تھامیں، کشیدگی سے بچنے کی کوشش کریں۔ کشیدگی میں کمی کے لیے ایران کی جانب سے ثالثی کی پیشکش بھی سامنے آ چکی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کہہ چکے ہیں کہ ان کا ملک پاکستانی عوام کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ امریکی صدر نے 100 دنوں کی کارکردگی کو بے مثال قرار دیا، لیکن حقائق برعکس۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ حکومت میں اسٹاک مارکیٹس 1974 کے بعد نچلے ترین سطح پر آ گئیں۔ 52 سال میں بدترین کارکردگی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے 100 دنوں میں ٹیرف کے جھٹکوں نے عالمی مالیاتی نظام میں زلزلہ طاری کیا۔ S&P انڈیکس میں 7% کمی 1974 کے بعد سب سے بڑی کمی ہے۔ پبلک کمپنیز کی مالیت سے $6.5 ٹریلین سے زیادہ کا صفایا کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق اسٹاک مارکیٹس اب سنبھل چکی ہیں، لیکن ٹیرف کے صدمے کی لہریں اب بھی موجود ہیں۔ اور یوکرین کے قدرتی وسائل سے متعلق امریکہ یوکرین معاہدہ طے پا گیا۔ یوکرین اپنی نادر معدنیات تک امریکہ کو رسائی دے گا۔ مشترکہ سرمایہ کاری اور تعمیر نو فنڈ قائم کیا جائے گا۔ دونوں ملک مل کر کام کریں گے اور مل کر سرمایہ کاری کریں گے۔